جی پوچھیے. کیا اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں اور کیا انہوں نے ایک ہی مدرسے سے تعلیم حاصل کری؟ بالکل صحیح بتایا آپ نے. کسی شخص نے کہا نا جھوٹ بولنے کے لیے طریقے کی ضرورت ہوتی، تو جو لوگ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور اشرف علی تھانوی کو ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں دیوبند میں پڑھتے رہے اور دیوبند مدرسے میں پڑھنے کے بعد جو حلوے اور پراٹھے پہ ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تو انہوں نے اپنا مدرسہ دیوبند بنا لیا اور اعلیٰ حضرت بریلی آ گئے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا مدرسہ جو ہے وہ الگ بنا لیا. اب سنیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پیدائش ہے 1272 سن عیسوی کے اعتبار سے ہے 1856. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 1 سال کے تھے تو جنگ آزادی، جہاد آزادی لڑی گئی، جس کو 57 کی جنگ کہتے، جو انگریزوں کے خلاف علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور پورے ہندوستان میں لاکھوں آدمی مرے، فوجی بھی مرے. بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا اور جو مسلمان مجاہدین تھے ان کے جنرل، ان کو بھی شہید کیا گیا. یعنی اگر آپ سقوط دہلی کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو پورے دہلی میں لاشیں ایسی پڑی تھیں کہ کتے ان کے پیٹ میں سے آنتیں نکال کر کے کھا رہے تھے. پوری دلی کا مسئلہ یہ تھا، سمجھے؟ تو یہ اس کو جنگ آزادی، جہاد آزادی کہتے ہیں کہ جس پہ تقریباً 98 یا 99 علماء کے دستخط تھے کہ انگریز سے جہاد فرض ہے. اس پر اور اس کے سرکردہ جو تھے وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی تھے، جن کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا. بہت سارے علماء کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی. اب آپ نے آج جو ہے کیا ہے چل رہا ہے جناب، 1400 کون سا سن چل رہا ہے؟ 33 ہے. 33 ہے. ٹھیک آج سے 33 سال پہلے اخبار میں جائیں، فائل نکالیں اور دیکھیں کہ جشن دیوبند کب منایا گیا. تو آج سے 33 سال پہلے جشن 7 سالہ دیوبند منایا گیا. یعنی اب دیوبند کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے. تو کیا مطلب ہوا؟ دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا 1300 ہجری میں، 1300 سال 1300 ہجری میں رکھا گیا. ٹھیک، جب یہ مان لیا آپ نے اور یہ خود ریکارڈ میں ہے کہ سنگ بنیاد دیوبند کا 1300 ہجری میں رکھا گیا اور اسی لیے 1400 ہجری کو اس کا 7 سالہ جشن منایا گیا، جسے منائے ہوئے بھی آپ 33 سال ہو گئے. اور یہ بھی بہرحال بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ سارے دنیا بھر کے مولوی جمع ہوئے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. خود علماء دیوبند نے اس ایک دینی تقریب کی، جو اس کو وہ کہیں اس 7 سالہ جشن کی صدارت اندرا گاندھی نے کی تھی. اس کے فوٹو بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اندرا گاندھی، اور اندرا گاندھی کو بٹھایا کہ سارے مولوی تو نہیں، جیسے اسٹیڈیم نہیں ہوتا کہ ایسے بتدریج سیٹیں ہوتی ہیں، تو ایسے علماء اور مولوی پورے دیوبندی وہاں بیٹھے تھے اور اوپر سر پر اندرا گاندھی بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک، اب پتا چلا کہ 1300 میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا. اب سنیے، اعلی حضرت فاضل بریلی 1272 کو پیدا ہوئے اور 14 سال میں ابھی 2 مہینے کم تھے تو سب سے پہلا فتویٰ لکھا حرمت رضاعت. 1272 میں آپ 14 سال اور ملا لیں تو کیا ہو گیا؟ 1386. 1286. ٹھیک ہے، 1286 کے بعد فاضل بریلوی میدان میں آئے، فتویٰ نویسی شروع کی اور فتویٰ لکھتے ہوئے 14 برس ہو گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، تب تو جا کر مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اب لوگ جو ہیں وہ گویا 14 سال یہ ہو گئے اور 14 سال وہ 28. اب 28 سال یا 26 سال پہلے اعلی حضرت کو دیوبند میں داخل بھی کر دیا، فارغ التحصیل بھی کر دیا اور حلوہ پراٹھے پہ جھگڑا بھی ہو گیا اور اعلی حضرت نے آن کر بریلی میں اپنا مدرسہ الگ بھی بنا لیا. یہ ہے وہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. سمجھے گا بھائی، جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوئی، اتنا جھوٹ بول رہے. اور میں بتاؤں، میں نے بہرحال اپنے حیثیت کے مطابق جو کہتے ہیں نا دیوبند میں پڑھا، اعلی حضرت کتابوں کا مطالعہ کیا، اعلی حضرت نے کئی خواب بھی دیکھے.
بے شمار خواب جس کا ذکر وہ اپنے فتاوے میں کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ اعلی حضرت نے دیوبند کبھی خواب میں بھی دیکھا اور لوگوں نے وہاں پڑھوا دی اعلی حضرت کو لے جا کر کے کہ وہ تو وہاں کے فارغ التحصیل ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے اندازہ لگائیے یہ کتنا جھوٹ ہے. صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کہتے ہیں کوئی جھوٹ بولے نا تو طریقے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ طریقہ کیا ہے جھوٹ بولنے کا وہ بھی سن لیجیے آپ. میں اس لیے کہ ذرا نگرانی رکھیں آپ. کیا تاریخ ملائیے ذرا دیکھیے آپ تاریخی اعتبار سے کتنی یکسر غلط اور جھوٹ بات ہے. کوئی صاحب مہمان کسی کے یہاں آئے, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کھا کے جائیے. انہوں نے گھر میں آن کر کے پوچھا, چھوٹا سا مکان تھا, اپنی بیوی سے آج کیا پکے گا مہمان آئے. بیوی کی کوئی تیز ترار آج کل کی کہنے لگے خاک پکے گا, جب دیکھو مہمان چلے آ رہا, ابھی چائے بناؤ تو ابھی یہ کرو وہ کرو, خاک پکی. مہمان نے سن لیا. وہ جب باہر آئے تو انہوں نے کہا صاحب معذرت کھانا وانا تو ہم نہیں کھائیں گے. کہنے کیا ہوا کیوں برال؟ کہنے لگے بیگم کی آواز آئی خاک پکے گا. ارے کہنے لگے آپ سمجھے ہی نہیں, یہ بتائیے آپ خاک کا الٹا کرو تو کیا بنتا؟ اس نے کہا کاخ. کہنے لگے کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں, اب محل کا الٹا کرو کیا بنتا؟ انہوں نے کہا لحم. کہنے لگے لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں. تو میری بیگم نے کہا کہ آج آپ کے مہمان آنے کی خوشی میں گوشت پکے گا. دیکھا آپ نے کیسا نبھایا جھوٹ. اور خدا کے بندو جھوٹ بولو تو کم سے کم طریقہ تو سیکھو جھوٹ بولنے کا. کہاں اعلی حضرت کو فتویٰ لکھتے ہوئے 14 سال گزر گئے اور اس کے بعد تو دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور آپ نے اعلی حضرت کو دیوبند میں داخل بھی کر دیا, اشرف علی تھانوی سے جھگڑا بھی کر دیا اور اعلی حضرت کو بریلی بھیج دیا. اعلی فاضل بریلوی اپنی 4-5 پشتوں سے بریلی شریف میں رہتے تھے. یہ افغانستان کے رہنے والے تھے, افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور آئے. یہ لاہور کا جو شیش محل ہے یہ اعلی فاضل بریلوی کے جد امجد کی ملکیت تھی. بریلی شریف آئے, سعادت یار خان جس کو آج کہتے ہیں نا بریگیڈیئر, تو یہ مغلیہ سلطنت کی فوج کے بریگیڈیئر تھے اور ان کو پھر ان کے والد کو جو جاگیریں دیا کرتے تھے مغلیہ سلطنت کے تاجدار, وہ ساری جاگیریں اعلی فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تک آئیں. اور یہی وجہ کہ اعلی حضرت نہ کسی سے کبھی چندہ لیا اور کوئی معاملہ نہیں. وہ مالی طور پر ایک نواب تھے اور ان کو لکھنے پڑھنے میں سے فرصت نہیں ملتی تو اپنے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا یہ زمین کے تمام امور تم جانو, مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف جوابی لفافے, قلم, سیاہی اور کاغذ جو میرے لکھنے کا کام ہے بس یہ مجھے چاہیے. تو ساری گھر کی ضرورتیں وہ پوری کرتے اور قلم, دوات, کاغذ, لفافے, اس لیے کہ اعلیٰ جوابی لفافہ بھی نہیں مانگتے کسی سے. اور کیا کہتے ہیں کوئی اگر خط لکھتا تو اپنے پاس سے جوابی لفافہ اس کو ارسال کرتے. فتح رضویہ میں ایک جگہ بھاولپور ایک ریاست, بھاولپور کے نواب صاحب نے عدالتی امور میں کچھ اعلیٰ حضرت سے رجوع کیا جو فتح رضویہ میں موجود ہے. حضرت یہاں عدالتی نظام یہ ہے, قاضیوں کے لیے عدالت کے لیے یہ قواعد کچھ ہیں, ذرا اسے مرتب کر کے بھیجیے گا تاکہ ان کو نافذ کیا جائے. زمان میں نواب تھے, بڑے سنی صحیح العقیدہ لوگ تھے, دیندار لوگ تھے, اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. کچھ قواعد اور ضوابط آپ مرتب کریں یہاں کی عدالت کے لیے. ساتھ ہی نواب صاحب سے یہ سہو ہو گیا, آخر میں لکھا کہ جو معاوضہ ہو وہ بھی بیان کر دیجیے. ظاہر ہے کہ اتنی تحقیق جستجو پورا نظام عدالت آپ بنا کر بھیجیں گے تو کچھ نہ کچھ خدمت تو آپ کی جائے. اعلیٰ حضرت نے پورا نظام بنا کر کے دیا جو فتح رضیہ میں موجود ہے اور آخری میں لکھا الحمدللہ فقیر کے یہاں فتاوے پر کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا, یہ بھی حال لکھ دیا. تو اس طریقے سے وہ دین کی الحمدللہ خدمت کرتے رہے. تو یہ لوگوں کا میں نے اس لیے کہا کہ کئی جگہ یہ سوال اٹھتا ہے, اس کو میں نے ذرا تفصیل اس لیے کر دی کہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ کوئی مولوی